گھڑی ان کے دشمن پہ لعنت صدا بھیج کر، ان کے دشمن پہ لعنت صدا بھیج کر، آپ تسبیح زہرا پڑھا کیجئے، ہر گھڑی ذکر آل ابا کیجئے، ہر گھڑی چاہتے ہو دعاؤں میں ہو گر اثر، چاہتے ہو دعاؤں میں ہو گر اثر، دیکھے ان کا وسیلہ دعا کیجئے، ہر گھڑی ذکر آل ابا کیجئے، ہر گھڑی ذکر آل ابا کیجئے، دل سے ان کو نہ اپنے جدا کیجئے، ہر گھڑی۔ ایک نعرہ صلوات دیجئے۔ جس کا جتنا ظرف تھا حسب ضرورت مل گئی، جس کا جتنا ظرف تھا حسب ضرورت مل گئی، ملا نے پائی لعنت۔ ایک نعرہ صلوات۔ جس کا جتنا ظرف تھا حسب ضرورت مل گئی، جس کا جتنا ظرف تھا حسب ضرورت مل گئی، ملا نے پائی لعنت، حر کو جنت مل گئی، ملا نے پائی لعنت، حر کو جنت مل گئی۔ جیسا کہ شب ولادت امام سید سجاد علیہ السلام ہے، انہی کے اشعار ہیں۔ مدحت سجاد کرنے جب چلا میرا قلم، مدحت سجاد کرنے جب چلا میرا قلم، ہر ورق روشن ہوا، لفظوں کو زینت مل گئی، ہر ورق روشن ہوا، لفظوں کو زینت مل گئی۔ اور جو بھی تبرک کا انتظام کرتا ہے اس کے لیے مجلس شیخ تبرک جب سے میں نے چکھ لیا، مجلس شیخ تبرک جب سے میں نے چکھ لیا، نفس پاکیزہ ہوا
دل کو طہارت مل گئی، نفس پاکیزہ ہوا، دل کو طہارت مل گئی، ہم دعائے فاطمہ ہیں، شان سے جیتے ہیں ہم دعائے فاطمہ ہیں، شان سے جیتے ہیں چھین سکتا ہی نہیں کوئی وہ عزت مل گئی، چھین سکتا ہی نہیں کوئی وہ عزت مل گئی۔ اور یہ مقتبہ سماعت فرمائیں، وہ سب دیکھیے گا۔ مدحت زین الباقی ہے غلامی کا اثر، مدحت زین الباقی ہے غلامی کا اثر، جو اثر اکبر پوری کو اتنی شہرت مل گئی، جو اثر اکبر پوری کو اتنی شہرت مل گئی۔ ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوى، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ صلوات پڑھیں محمد۔ خداوند عالم صاحبان ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ پروردگار عالم جو اپنے عقائد حقہ پہ، یعنی صحیح توحید، صحیح عدل الہی، امامت، نبوت پر مکمل عقیدہ رکھتا ہے اور عقیدے میں پختہ ہے، پروردگار عالم دنیا میں بھی اس کو ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ یعنی اگر ایمان ہے تو ایمان شک والا نہ ہو، اگر
نبوت کا اقرار کرتا ہے تو یہ اقرار تردد کے ساتھ نہ ہو۔ اگر وہ امامت کی تصدیق کرتا ہے تو اس میں تذبذب کا شکار نہ ہو، ہر چیز پختگی کے ساتھ ہو، مستحکم ہو، دلیل کے ساتھ ہو، تو پروردگار عالم اس ایمان کو آخرت میں اس کے لیے مفید قرار دے گا، اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ چنانچہ دنیا میں اس کا بڑا فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی دنیا سے گیا، چونکہ اس کا ایمان پختہ ہے، ایمان میں شک و شبہ نہیں ہے، تو ملائکہ کے جمگھٹے میں، ان کے ہجوم میں یہ انسان اپنے گھر سے نکل کر قبر کی منزل میں جاتا ہے، اور وہاں پہنچتے ہی زمین اس سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ اے بندے خدا، میں تجھے بہت دوست رکھتا ہوں، اور زمین یہ کہتی ہے کہ میں تجھے بہت دوست رکھتی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تجھ جیسا ہی انسان میری پشت پر زندگی گزارے، اور تجھ جیسا ہی انسان میری پشت پر رہے، اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو تو مجھ سے فائدہ اٹھائے۔ میرے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو وسیع کر لوں گی، قبر کو تنگ نہیں رکھوں گی، تمہارے لیے تا حد نظر قبر وسیع ہو جائے گی، تمہارے لیے جنت کا دروازہ قبر میں کھول دیا جائے گا، تمہیں جنت کے لباس وہیں عطا ہوں گے قبر کے اندر، تمہارے لیے جنت کی نعمتیں وہاں آئیں گی، اگرچہ جنت میں آخر میں جانا ہے حساب کتاب کے بعد، لیکن تمہارے ایمان کا مختصر فائدہ تو یہی ہے۔ عزیزو، اس کے مقابل میں جو لوگ ایمان میں پختہ نہیں ہوتے، جب ان سے منکر نکیر سوال کریں گے تو جواب دے گا کہ میں نے سنا تھا کہ کوئی علی ابن ابی طالب نام کی شخصیت تھی، لیکن میں نے مانا نہیں۔ میں نے سنا تھا کہ ان کے بعد ایک اور ہیں، انہی کے جانشین حسن، لیکن ہم نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے یہ سنا تھا کہ ان کے بعد حسین ہیں، زین العابدین ہیں تا آخر، لیکن ہم نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ عزیزو، زمین ایک مرتبہ مخاطب ہو کر کہے گی کہ اما واللہ کنت ابغض، سب سے زیادہ میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں، اب تم میرے دامن میں پہنچ گئے ہو، دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ روایت بتاتی ہے کہ زمین جب یہ کہتی ہے تو فوراً اپنے کو تنگ کر لیتی ہے، اور اس قدر تنگ ہو جاتی ہے، یعنی قبر تنگ ہو جاتی ہے، قبر کی لہر تنگ ہو جاتی ہے کہ اعضاء و جوارے ٹوٹ جاتے ہیں، ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں، اور اس وقت پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کذبا، یہ دشمن خدا جھوٹا ہے، یہ چاہتا تو معلوم کر سکتا تھا کہ کون ہے بعد رسول، پھر عقیدے کو پختہ بنا سکتا تھا، مگر اس نے تحقیق نہیں کی، معلومات نہیں کیا ہے۔ افرشوا لہ من ثیاب النار، دیکھو اس کے لیے ایک فرش بچھا دو جو دوزخ کی آگ کا فرش ہو، ایک فرش بچھاؤ اس کے لیے، دوزخ کی آگ کا فرش بچھا دیا جائے گا۔ البسوہ من ثیاب النار، اسے ایک کپڑا پہناؤ
مگر دوزخ کی آگ کا بنا ہوا کپڑا۔ افتحوا لہ بابا الی النار، اس کے قبر کی طرف دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ عزیزو، دشمن اہل بیت، اللہ ان کو یہیں سے سزا دیتا ہے۔ عزیزو، آج ولادت باسعادت جناب امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا تذکرہ بھی کرنا ہے۔ ایام تذکرہ زہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان بی بی کی ولادت کا، بی بی کی ایام تذکرے ہی کے دوران یہ ولادت کا ذکر اور ولادت کی تاریخ یقیناً ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ ان کی خوشی میں ہم خوش رہیں، اب چاہے وہ ایام اضاحی کے بیچ میں آ جائے، ان کے غم میں غم منائیں، چاہے وہ ایام فرحت کے بیچ میں آ جائیں، ایام سرور کے بیچ میں آ جائیں، جہاں غم کے دن چل رہے ہوں بیچ میں ان کی یہاں ان کے نسل میں کہیں ولادت ہو تو آپ کو خوش ہونا ہے، جہاں سرور کے ایام ہوں اور کوئی شہادت واقع ہو جائے تو ہمیں غم منانا ہے۔ یہ شیعوں کی پہچان ہے۔ ایام عزائے زہرا سلام اللہ علیہا میں بی بی کا تذکرہ کر رہے تھے اور بی بی کی معرفت کا ذکر کر رہے تھے۔ بی بی کو اسم کے ذریعے، حسب و نسب کے ذریعے پہچاننا واجب ہے۔ یہ معرفت کی پہلی قسم ہے۔ معرفت کی دوسری قسم یہ ہے کہ بی بی کو اللہ کی حجت ماننا ہے، زہرائے مرضیہ کو خدا کی حجت ماننا ہے۔ معرفت کی تیسری قسم یہ ہے کہ مکمل ان کے فضائل و کمالات پر احاطہ کرنا ہے۔ یہ جو تیسری قسم ہے یہ غیر معصوم کے بس کی بات نہیں، حتیٰ معصومین میں بھی سوائے 14 کے کسی کے بس کی بات ہے۔ یعنی علی کے علاوہ اور سرکار دو عالم اور علی کے 11 اولاد، ان کے علاوہ کوئی زہرا کی مکمل معرفت نہیں رکھتا، انبیاء بھی نہیں رکھتے، مکمل معرفت ملائکہ بھی نہیں رکھتے۔ جناب زہرا کی معرفت کی حقیقت کن ہو واقعیت صرف اور صرف 14 ہی کو ہے، یعنی بی بی کے علاوہ 13 کو ہے۔ یہ ہے معرفت کی وہ قسم جو کہ انہی ذاتوں سے مخصوص ہے اور وہ ہم سے ربط نہیں۔ ہمارے یہاں 2 طرح کی معرفت کا ربط ہے ہم سے، ایک تو ہم ان کو نام سے جانیں، لقب سے جانیں، حسب سے جانیں، نسب سے جان لیں، ہم ان کی کچھ خصوصیات کو، کچھ فضائل کو جان لیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسری ہے کہ ہم ان کو حجت الہیہ مانیں، یہ سمجھے کہ کائنات کی گردش بی بی کی معرفت پہ ہو رہی ہے، یہ سمجھے کہ بی بی کی معرفت کے بغیر نجات نہیں مل سکتی، یہ سمجھے کہ بی بی حجت الہیہ ہیں، نہ یہ کہ صرف ہمارے لیے حجت الہیہ ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم کائنات پر حجت ہیں اور ہماری جد ماجدہ زہرائے مرضیہ ہم پر حجت ہے، اس اعتبار سے حجت۔ ہاں، معرفت کی ایک قسم اور بھی ہے جو کہ انبیاء کے لیے زیادہ تر وجود میں آئی ہے، وہ نورانی حیات، نورانی پیکر زہرائے مرضیہ کا معصوم انبیاء کے سامنے پیش کیا گیا۔
یعنی زہرائے مرضیہ کا نورانی پیکر ہم اور آپ تو نہیں دیکھ سکے، مگر انبیاء نے دیکھا، آدم نے دیکھا، نوح نے دیکھا، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ نے دیکھا، نورانی پیکر جو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی ایک مثال وہاں ملتی ہے جب اللہ نے آدم و حوا کو پیدا کر دیا، جنت میں دونوں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن روایت بتاتی ہے کہ آدم نے حوا کو دیکھا اور غور سے دیکھتے رہے، فتعجب من حسنہا، وہ حوا کے حسن سے حیرت زدہ ہو گئے، اور دل میں خیال آیا کہ حوا سے زیادہ حسین مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، ان سے زیادہ خوبصورت مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ یہ خیال دل میں آنا تھا کہ جبرائیل کو حکم ہے، جبرائیل جاؤ آدم کا ہاتھ پکڑو، ابھی آدم نے جنت کی سیر نہیں کی ہے، ایک مقام پر ہیں، سمجھتے ہیں سب کچھ یہی ہے، ان کا ہاتھ پکڑو اور جنت کی سیر کراؤ، جنت الفردوس لے جاؤ۔ جبرائیل آئے، آدم کا ہاتھ پکڑا، جنت کی سیر کرا رہے ہیں، جنت الفردوس پہنچے، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک تخت ہے، تخت پر اعلیٰ قسم کا فرش ہے، اور اس پر ایک خاتون جن کی نورانی شکل نظر آ رہی ہے، یوں جسم جسمانیت نہیں پائی جا رہی، نور ہی کا پیکر نظر آ رہا ہے، مکمل نور۔ لیکن دیکھا کہ سر پہ تاج ہے، گلے میں ہار ہے، اور کانوں میں بندے ہیں۔ جناب آدم کی جب نظر پڑی تو ایک مرتبہ تصویر حیرت بن گئے، عرض کیا، اے جبرائیل ما ہذہ الصورہ، یہ تصویر کس کی ہے، یہ صورت کس کی ہے، اتنی نورانی کہ جنت جو خود منور ہے، اس تاج سے ایسا نور نکل رہا ہے کہ مزید نورانیت جنت کے اندر پائی جا رہی ہے، کانوں کے بندوں سے روشنی نکل رہی ہے، جبکہ خود جنت نورانی ہے مگر اس کا نور محسوس ہو رہا۔ یہ کیسی تصویر ہے؟ ایک مرتبہ جبرائیل نے فرمایا، ہذہ صورت فاطمہ الزہرا، اور یہ دیکھو جو سر پر تاج ہے، التاج ابوہا، تاج ان کے بابا سرکار دو عالم ہے، والقرطان الحسنان، اور جو دونوں بندے ہیں وہ حسن و حسین ہیں، والخناقۃ زوجہا، اور گلے میں جو ہار ہے یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ جبرائیل بیان کر رہے ہیں، آدم سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آدم نے یہ عرض کیا، اے جبرائیل یہ بتاؤ کیا یہ ہم سے پہلے سے ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کی خلقت سے 4000 سال پہلے سے یہ موجود ہے، اور ان کے طفیل میں آپ کی خلقت ہوئی ہے، ان کے وجود کی برکت سے آپ پیدا ہوئے ہیں، اور آپ ہی تنہا نہیں ہیں، جتنے ملائکہ ہیں وہ بھی انہی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو تسبیح آپ کرتے ہیں جنت میں، یہ تسبیح بھی انہوں نے سکھائی ہے۔ ملائکہ جو تسبیح کرتے ہیں، انہوں نے، ملائکہ نے ان سے سیکھ کر تسبیح کی ہے۔ عزیزو، یہ بھی ایک معرفت ہے
لیکن اس معرفت کو ایک نورانی پیکر میں دیکھنا اور اس معرفت کو یوں حاصل کرنا کہ ایک نورانی پیکر ہے، اور اس کے بعد یہ پیکر کس ذات کا ہے، جبرائیل جیسی شخصیت پہچنوائے، تو یہ معرفت تو ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ قسم کی معرفت ہے۔ امام زین العابدین نے بھی جگہ جگہ بی بی کی معرفت کرایا ہے، زہرائے مرضیہ کو پہچنوایا ہے، دربار میں باقاعدہ دربار یزید میں، اس وقت جبکہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیر میں بیڑی، گلے میں توق اور پورا بدن لاغر۔ آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ امام زین العابدین کربلا میں آپ کی جو عمر تھی وہ 22 سال کچھ ایسی عمر تھی، اس سے زیادہ نہیں ہے، 22 سال 23 سال سمجھیں زیادہ چونکہ سن 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، مولائے کائنات سن 40 ہجری میں دنیا سے گئے، 2 سال اس وقت عمر تھی آپ کی، پھر 40 سال امام حسن رہے، جب امام حسن دنیا سے گئے آپ کی عمر 12 سال تھی، اس کے بعد امام حسین کے ساتھ جب کربلا میں آئے 10 سال کے بعد کی یہ بات ہے، سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت واقع ہوتی ہے اور سن 61 ہجری میں یہاں ہے، تو اس وقت 22 سال اور 23 سال عمر ہے، لیکن بدن مبارک بالکل لاغر ہو چکا تھا، بیمار تھے۔ واقعات کربلا میں روایت بتاتی کہ لا یقل سیفہ، تلوار اٹھاتے تھے تو ہاتھ تھر تھراتا تھا۔ اللہ کی یہ حکمت تھی کہ یہ بیمار رہیں تاکہ جہاد واجب نہ ہو اور شہادت سے بچ جائیں، کربلا کی شہادت سے، کیونکہ ابھی یہ جو واقعات کربلا ہیں ان کو پہنچانا بھی تو ہے، یہ بھی پہنچائیں، ان کے بیٹے امام باقر بھی پہنچائیں، زینب بھی پہنچائیں، ام کلثوم بھی پہنچائیں، اتنی ہستیاں ہونی چاہیے واقعات کربلا کے پہنچانے کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے ایک اہتمام تھا۔ عزیزو، وہاں پہ دربار یزید میں آپ نے فرمایا کہ اے یزید، کیا مجھے اجازت دے گا کہ میں اس لکڑی پر آ کر کچھ بیان کروں جس سے خدا و رسول خوش ہو؟ اس نے کہا کہ خدا و رسول کے تو ہم دشمن ہیں، کیسے اجازت دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں، ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ اس منبر پر خدا و رسول کی بات ہو، مگر درباریوں نے بہت زور دیا اور آپ کسی صورت سے منبر پر آئے، بہت ہی اختصار کے ساتھ منبر پر آئے، بس چند جملے تاکہ حضرت کے سلسلے میں بھی گفتگو ہو جائے۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین، اے لوگو، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں ایسی دی ہیں کہ کائنات میں مکمل طور پر کسی کو نہیں دی۔ علم مکمل، پورا کے پورا خدائی علم صرف ہمارے پاس موجود ہے، اللہ نے ایسا علم کسی کو نہیں دیا۔ اعطینا العلم والحلم، بردباری، برداشت، صبر کا مادہ جو ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ والعلم والحلم والسماحة، کائنات میں ہم سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ والفصاحة، فصاحت میں بھی ہمارا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔
عزیزو ایک کتاب ہے امام زین العابدین کی، آپ جانتے ہیں کون سی کتاب ہے وہ؟ صحیفہ سجادیہ، جس کو صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں، جس کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر دعا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعات کربلا کے بعد ہم لوگوں کے ذہن میں، شاید بعضوں کے ذہن میں تصور ہے کہ مولا گھر میں رہتے تھے، 24 گھنٹہ گھر میں ہیں اور گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور راتوں میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں گھر کے اندر۔ لہذا حضرت نے جو دعائیں پڑھی ہیں اس کا یہ مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ۔ بس حضرت کا شغل یہی تھا کہ روتے اور اسی کے ساتھ ساتھ عبادت کرتے، یہی حضرت کا شغل۔ نہیں عزیزو، یہ نہیں شغل تھا، یہ شغل نہیں تھا۔ اگر یہی سب کچھ تھا اور یہ کہا جائے کہ حضرت گوشہ نشین تھے، کچھ بھی نہیں، تو قتل کیوں کیے گئے، کیوں مارے گئے؟ بنی امیہ کو تو اس سے کچھ بھی ربط نہیں تھا۔ اگر کوئی انسان تنہائی میں ہے، کھل کے سامنے نہیں آ رہا ہے، تو بنی امیہ کو اس سے کچھ ربط نہیں تھا، لیکن خطرہ تھا بنی امیہ کو، کیونکہ حضرت امام ہیں اور شیعوں کے مکمل عقیدے کو بیان کرتے تھے۔ یہ صحیفہ سجادیہ در حقیقت معرفتوں کا مجموعہ ہے، پورے شیعہ عقائد کا ذخیرہ اس کے اندر موجود ہے۔ شیعہ توحید ہے، کیونکہ ایسی توحید جو امام زین العابدین نے بیان کر دی ہے کسی کے پاس نہیں ہے دنیا میں۔ جو امامت کے شرائط بیان کیے ہیں وہ کسی کے پاس نہیں۔ یہ صرف دعا نہیں ہے، بڑے تعلیمات کا ذخیرہ ہے، یہ ایک سے ایک تعلیمات ہیں اس کے اندر، فقہی مسائل ہیں۔ جمعہ واجب ہے، اسی کتاب کی دعا کے ایک فقرے سے یہ ثابت کیا ہے فقہاء نے۔ بعض لوگ وجوب کی حد تک پہنچے ہیں یہیں سے۔ نماز عیدین کے سلسلے میں صحیفہ سجادیہ کے جملے سے ثابت کیا ہے۔ صحیفہ سجادیہ نہایت عظیم کتاب ہے، اس کے اندر امامت کے معرفت، امامت کی معرفت سے متعلق ساری چیزیں موجود ہیں، نبوت و عدل، قیامت، ان تمام چیزوں کے بارے مدلل جواب موجود ہے۔ اس کو، اس طرح کی کتابوں کو موسوعہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ کتابیں جس کے اندر مطالب وسعتوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو نہایت عمدہ کتاب ہے۔ ہاں، دعائیں بھی ہیں، ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ اگر مشکلات میں کہیں سے کوئی راہ حل نہ ملے تو اس کتاب کی دعا کو پڑھیں۔ یا من تحل بہ عقد المکارہ، یا من یفصح بہ حد الشدائد، یا من یلتمس منہ المخرج الی روح الفرج۔ اس دعا میں بڑے مطالب ہیں، اور یہ آپ کو مفاتی وغیرہ میں بھی ملیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ہمیں علم دیا گیا، ہمیں حلم عطا کیا گیا، ہمیں سخاوت عطا کی گئی، ہمیں فصاحت عطا کی گئی۔ ایک صاحب کو بڑی فصاحت کے اوپر ان کو بہت زیادہ فخر تھا، ناز تھا، فصاحت کو اپنے لیے خاص سمجھتے تھے۔ ان تک یہ اطلاع پہنچی کہ فصاحت میں اس صحیفہ کاملہ سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ بصرہ کے رہنے والے ایک عالم تھے، ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہ بڑا کوئی عالم ہے، نہ ہی مجھ سے کوئی بڑا فصیح و بلیغ ہے، لے آؤ قلم، ابھی میں کچھ سطریں لکھ دیتا ہوں، کائنات میں اس کا کوئی جواب لا کے دے دے، اور اتنا فصیح و بلیغ جملہ جو میں لکھوں گا کوئی اس کا توڑ لے آئے، اس کا مقابل لے آئے۔ قلم منگوایا، کاغذ سامنے رکھا، قلم ہاتھ میں لیا، سر جھکایا کہ چند جملے
لکھ دے تاکہ امام زین العابدین کی فصاحت کا اثر کم پڑ جائے اور اس کی فصاحت عیاں ہو جائے۔ سر جھکایا کہ لکھیں، بس اسی وقت روح قبض ہو گئی، دنیا سے چلا گیا، اور چاہ رہا تھا کہ اپنی فصاحت کو بتائیں امام کے مقابل میں آ کے۔ ایسی فصاحت و بلاغت پہ یہ کتاب مشتمل ہے۔ عزیزو، فرمایا کہ ہم صاحب فصاحت ہیں، ہم صاحب بلاغت ہیں، جو بہادری و شجاعت ہمارے خاندان میں ہے کسی کے پاس نہیں۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ دل سے کسے دوست رکھتے ہو تو ہر ایک ہماری طرف اشارہ کرے گا کہ دل سے اگر ہم دوست رکھتے ہیں تو ان کو دوست رکھتے ہیں۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین وفضلن بسبع، ہم کو بھی فضیلتیں عطا کی گئی ہیں اور ایسی ایسی فضیلتیں عطا کی گئی ہیں کہ کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ فضلن بأن النبی المختار منا، سرکار دو عالم نبی آخر الزمان ہمارے خاندان سے۔ ومن الصدیق، علی ابن ابی طالب پہلے تصدیق کرنے والے ہم میں سے ہیں۔ ومنا اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ کا شیر رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، حسن حسین ہم میں سے ہیں، والمہدی من حوض الامت منا۔ امام مہدی ہماری نسل سے ہوں گے۔ انا ابن فاطمۃ الزہرا، سب سے آخر فرمایا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ فخر کیا ہے کہ ہم فاطمہ کی نسل سے ہیں۔ حاضر ہو، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات میں ملتا ہے کہ ایک خاتون، ایک عورت، نہایت عظمتوں کی مالک عورت، وہ برابر مولا کے پاس آتی تھی، جیسے مرد لوگ آتے تھے ویسے عورتیں بھی آتی تھیں اور مسئلہ مسائل پوچھتی تھیں۔ جب کبھی بہت دن ہو جاتے تھے اور وہ نہیں آتی تھی، کسی وجہ سے ان کا آنا رک جاتا تھا، تو خود مولا معلوم کرتے تھے کہ وہ خاتون بہت دن ہو گئی کیوں نہیں آ رہی۔ اگر بیمار ہو جاتی تھی تو مولا دیکھنے جاتے تھے۔ ایک وقت کی یہ بات ہے کہ مولا بازار کوفہ میں ٹہل رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ بزنس مین، بزنس کرنے والے لوگ کس طرح سے بزنس کرتے ہیں، اور بزنس جو کر رہے ہیں وہ مال کیسا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ مثلا مچھلی دیکھتے تھے کہ حلال مچھلی بیچ رہا ہے کہ حرام مچھلی بیچ رہا ہے، اور جب دیکھتے تھے کہ حرام مچھلی بھی بیچ رہا ہے تو اس کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے۔ کئی بار سمجھانے کے بعد نہیں مانتا تھا تو حضرت کبھی کبھی اپنے ساتھ ایک جلاد کو بھی، جو کوڑے لگاتا اس کو بھی لے کے جاتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ یہ حرام مچھلی بیچتا ہے، اس کو کوڑے لگاؤ۔ اس دوران مولا کی چاہنے والی ایک خاتون، ایک معظمہ پہنچ جاتی، کہتی ہیں میرے آقا آپ انہیں مار رہے ہیں، کوڑے لگا رہے ہیں، آخر کیوں مار رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ حرام مچھلی بیچتے ہیں۔ فرمایا، اس نے عرض کیا کہ حرام مچھلی یہ خود کیسے وجود میں آ گئی؟ حرام مچھلی یہ کیسے وجود میں آ گئی؟ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے جو حرام کام کرتے تھے، اللہ نے ان کو حرام مچھلیوں کی شکل میں بدل دیا، کچھ دنوں کے بعد تو وہ ختم ہو گئے، مگر وہ حرام مچھلی کا سلسلہ رہا اور آج تک ہے۔ عزیزو، یہاں تک بیان کیا، اس کے بعد یہ خاتون کہتی ہے کہ میں مولا کے ساتھ ساتھ تھی، یہاں تک کہ مولا مسجد کوفہ پہنچ گئے۔
مسجد کوفہ میں پہنچے اور وہاں پہ منبر پہ تشریف لے آئے، کچھ بیان کیا۔ یہ خاتون دیکھیے ساتھ میں ہے، یہ عورت ساتھ میں ہے۔ ایک مرتبہ اس خاتون کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سے یہ کہا کہ حضور آپ ابھی باحیات ہیں، سرکار دو عالم اور آپ کے بیچ میں کوئی تیسرا شخص نہیں ہے، پیغمبر ابھی دنیا سے گئے، جبکہ پیغمبر جانے سے پہلے لاکھوں کے مجمع میں آپ کے امامت اور آپ کی ولایت کا اعلان 1,00,000 سے زائد مجمع میں کر دیا تھا، من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ لیکن جیسے ہی رسول دنیا سے گئے، لوگوں نے آپ کو چھوڑ کر ثقیفہ جا کر کسی کو بنا لیا۔ آپ ہی کی زندگی میں یہ کر رہے ہیں۔ اگر کچھ فاصلہ زیادہ ہو جاتا تو یہ بات ہوتی کہ معلوم نہیں بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، کہ کس کو بنایا تھا، اس طرح کی بات نہیں۔ ابھی تو فوراً رسول گئے اور آپ ہی کے بارے میں اختلاف ہونے لگا، آپ کو لوگ چھوڑ کر ثقیفہ چلے گئے۔ میں ایک عورت ہوں، آپ مجھے ایک ایسا راہ حل بتا دیجئے، ایک ایسا راستہ بتا دیجئے، ایک ایسا حل بتا دیجئے کہ نہ کسی سے جھگڑنا پڑے، نہ کسی سے لڑنا پڑے، نہ تو میں کچھ بھی نہ ہو، آرام سے یہ سمجھ لوں کہ کون واقعی رسول کا جانشین ہے، بغیر